ہمارے اندر تمام طرح کی برائیاں، دیر رات تک ہمارے پاس جاگنا، ہلڑ کرنا، چیخ پکارا کرنا، دن میں دیر تک ہمارے پاس سونا، یہ ہماری علامت بن گئی ہے، ہماری یہ عادت بن گئی ہے، مسلمان قوم کی عادت اور علامت بن گئی ہے۔ مسلمان ایریوں کے اندر جائیں تو آپ دیکھ کر پہچان سکتے ہیں کہ یہ مسلم ایریا ہے یا نان مسلم ایریا ہے۔ گندگیوں سے، ہماری رف زبان سے اور ہمارے محلے کے اندر جو چیخ و پکار ہوتی ہے، ان سے اندازہ لگ جاتا ہے کہ ہم کس ایریے کے اندر آئے ہوئے ہیں، ہم کس حصے کے اندر آئے ہوئے ہیں۔ مسجدوں سے ہمارا، اسلام سے ہمارا صرف رسمی تعلق ہے، ایک جمعے کا تعلق ہے، ایک چند نمازوں کا تعلق ہے۔ قرآن کریم ہم سمجھ کر نہیں پڑھ سکتے، بے سمجھے بھی پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے آج کل ہمیں۔ ہم موبائلوں کے رسیاں ہیں، ہم جو ہے گیموں کے، ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے وہ ویڈیو گیمز کے اندر مصروف ہے، ہم فلموں کے اندر مصروف ہیں۔ ہم نے اپنے نبی کی سنت کو، ہم نے اسلامی تہذیب کو چھوڑ کر انگریزی کلچر کو اپنے گلے سے لگا لیا ہے۔ جوا، سٹا، سودی معاملات ہمارے اندر عام ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ سودی معاملات کے اوپر اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے کہ جو بھی سودی معاملات میں مبتلا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول کے خلاف وہ گویا کہ جنگ کی حالت میں ہے۔ حلال و حرام کی ہمیں تمیز نہیں ہے، ہر حرام طریقے سے دولت زیادہ سے زیادہ کرنے کی ہماری حرص و ہوس ہے۔ کسی بھی طرح سے دولت زیادہ ہو جائے، وہ جو سامنے بلڈنگ بنی ہوئی ہے اس سے اونچی ہماری بلڈنگ ہونی چاہیے، وہ جو ہمارے رشتہ دار کے پاس گاڑی ہے اس سے اچھے برانڈ کی ہمارے پاس گاڑی ہونی چاہیے، ہمارا اسٹیٹس ہمارے خاندان کے اندر بڑا ہونا چاہیے۔ اس کے لیے چاہے حلال طریقے سے پیسہ اکٹھا کرنا پڑے، چاہے حرام طریقے سے، اللہ کو ناراض کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کے خلاف بغاوت کر کے ہمیں وہ پیسہ اکٹھا کرنا پڑے، لیکن ہم کرتے ہیں دولت کو جمع کرنے کے لیے، دولت کی حرص کے اندر، دنیاوی اسٹیٹس کے لیے، دنیاوی اسٹینڈرڈ کے لیے ہم اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ مسلمان ہیں جن کے اندر اس طرح کی برائیاں اتنے بڑے پیمانے کے اوپر پائی جاتی ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے اوپر ظلم و زیادتی کرتا ہے۔ کتنے شوہر ایسے ہیں جو اپنی بیویوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، بچہ نہ ہو تو ظلم کرتے ہیں، بیٹا نہ ہو تو ظلم کرتے ہیں، بہانے تلاش کرتے ہیں خاتون کے اوپر اور بیچاری کمزور بیوی کے اوپر ظلم و زیادتی کرنے کی۔ کتنے اس طرح کے واقعات ہمارے معاشرے سے نکل کر آتے ہیں۔ ان کا حرص و ہوس کا، سسرال والوں کا اور شوہر کا حرص و ہوس کا جہیز کے حوالے سے پیٹ نہیں بھرتا تو بھی مظالم اس بچی کے اوپر اور بیچاری لڑکی کے اوپر کیے جاتے ہیں۔ ہم خود ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، ہم خود ایک دوسرے کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ کی آیت کیا کہتی ہے؟ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ہم اسی طرح سے ایک ظالم کے اوپر دوسرے ظالم کو مسلط کرتے ہیں۔ جب ہم ظالم بن گئے ہیں تو ہمارے اوپر مسلط ہونے والا خواجہ معین الدین چشتی نہیں ہوں گے، حضرت نظام الدین اولیاء اللہ نہیں ہوں گے، پیران پیر شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرح کا کوئی انسان نہیں ہوگا۔ ظالموں کے لیے ظالم حکمران ہوتے ہیں، جیسی روح ہوتی ہے ویسے فرشتے ہوتے ہیں، اور جب ظلم و زیادتی بڑھتی ہے، جب ناقدری ہوتی ہے، جب گناہ عام ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس قوم سے چین و سکون کو چھین لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس قوم سے راحت و آرام کو چھین لیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس قوم سے سلسلہ وار اپنی نعمتوں کو اٹھا لیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ نے جو نعمت کسی قوم کو دی ہے، اللہ اس وقت تک اس نعمت کو چھینتا نہیں ہے جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت کو نہ بدل لے۔
اس قوم کی جب حالت بدل جاتی ہے، جب وہ نیک کاموں سے برائیوں کی طرف وہ قوم برائیوں میں مبتلا ہو جاتی ہے، جب وہ نور سے تاریکیوں کے اندر وہ قوم چلی جاتی ہے، جب اس کے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں، جب اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، جب اس کے اعمال بگڑ جاتے ہیں، جب اس کی صورتحال اس قوم کی بدل جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس قوم سے نعمتوں کو آہستہ آہستہ چھین لیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم کے ایک دوسری آیت میں اللہ کا ارشاد ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون کہ اللہ مثال بیان کرتا ہے تمہارے سامنے ایک ایسی بستی کی جو بہت اطمینان کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، وہاں کے لوگوں کو اللہ کی طرف سے رزق آتا تھا، اللہ کی طرف سے نعمتیں آتی تھی بغیر کسی کوشش کے، اللہ کی طرف سے بہت آسانی اور سہولت کے ساتھ نعمتیں آتی تھی، لیکن انہوں نے ان نعمتوں کی ناشکری کی، انہوں نے ان نعمتوں کو غلط استعمال کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بھوک کا اور ڈر اور خوف کا لباس چکھایا، یعنی ڈر اور خوف اور بھوک میں اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو مبتلا کیا۔ تو میں محمد منور حسین، المنور ڈیٹس اینڈ ڈرائی فروٹ، جہنما شمع ٹاکیز۔ الحمدللہ ہماری خدمت کرتے ہوئے دکان کے 25 سال ہو گئے، مگر خاص طور سے ہم نے کھجوروں کا کام شروع کر کے 15 سال ہوا۔ اللہ کا کرم ہے کہ اور مزید جو ہے نا ہم اس میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس ڈرائی فروٹ کا کلیکشن بھی موجود ہے، سارے ڈرائی فروٹس ہے، سعودی عرب کے بہت سارے ہم جو ہے سو ڈرائی فروٹس منگواتے ہیں، دبئی سے منگواتے ہیں۔ ہمارے پاس کھجوروں کا جو کلیکشن ہے، مبروم، اجوا، امبر، میڈجول، سگائی، صفاوی، مشروخ، کلمی اور برہی رتانہ، اجوا رتانہ، اجوا رطب، یہ سارے ویرائٹیز آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہے۔ 9391908001 میرا فون نمبر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔